بیٹھا ہوئے بیٹھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، الحمد للہ وما توفیقنا الا باللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم درس حدیث میں درس بخاری کے اندر صحیح بخاری کا ایک کتاب الادب، اس کے چوتھے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چوتھا باب باندھا ہے کتاب الادب کے اندر، وہ ہے باب لا یسب الرجل والدیہ، اور اس کے تحت ایک حدیث لے کر آئے ہیں جس کے آخری راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ۔ قیل یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ؟ قال یسب الرجل ابا الرجل ویسب اباہ ویسب امہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ باب تھا اور یہ حدیث تھی، چوتھا باب اس کے ضمن کی حدیث۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اس صحابی کا نام اس سے پہلے بھی ایک حدیث میں آیا ہے، اسی باب میں، اسی کتاب میں۔ اب ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، اس کو بھی وضاحت کرتا ہوا چلوں، کیونکہ احادیث کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
بالخصوص جب صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بعض جگہ پر ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو اس وقت ہمیں کہنا ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی ہیں مردوں کے لیے عنہ، اور صحابیہ ہیں صحابیات میں سے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہا، ہا مؤنث کے لیے ہے، ان کے لیے ہے. اگر کلی طور پر صحابہ صحابیات کی طرف اشارہ کرنا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیے یا رضی اللہ تعالی عنہم. ابھی آپ نے اگر بغور سنا ہوگا تو آج میں نے تینوں باتیں نہیں کی. میں نے کہا رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. ایسا کیوں؟ یہ تب ہوتا ہے جب ایسے صحابی کا نام لیا جائے جن کے والد بھی صحابی، جن کے والد بھی صحابی ہوں. اس وقت بیٹے کا نام جب لیا جا رہا ہے تو ابن کہہ کر باپ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، گویا کہ دو صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس لیے رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ راضی ہو گیا ان دونوں سے اور وہ دونوں اللہ سے راضی ہو گئے. عبداللہ بن عمر بن عاص، پورا نام کیا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ. ایسے اور دو نام مشہور ہمیں حدیث کی روایتوں میں ملتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ ہی ہے یہ بھی، اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال، کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیان کیا، حدیث بیان کی، ان بے شک من اکبر الکبائر، اکبر سب سے بڑا، یہ اس میں تفضل ہے، کمپیریٹو ڈگری اس کو کہتے ہیں، وہ ڈگری ہے موازنہ کرنے کے لیے، تقابل کرنے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے وہ اسم اکبر، یعنی سب سے بڑا. اکبر الکبائر، کبائر کا معنی بڑا ہے، کبائر کا معنی بڑا، بڑے، مگر یہاں صرف بڑوں کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑے گناہوں کی طرف اشارہ ہے. تو لفظ کبائر نے خود اپنے اندر ایک اور معنی سمو لیا ہے، وہ ہے گناہ. یہ شرعی اصطلاح بن چکا ہے. عربی زبان میں صرف کبائر اگر کہتے ہیں تو بڑی بڑی چیزوں کو کہیں گے، مگر جب قرآن مجید اور احادیث اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کبائر، تو اس میں ایک اور معنی خود بخود ضم ہو چکا ہے، وہ ہے گناہ، بڑے بڑے گناہ. اکبر الکبائر، گناہوں میں بڑا گناہ، گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ. من اکبر الکبائر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک بڑے بڑے گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے ان یلعن الرجل، کہ یعنی کہ یلعن لعنت کرے، الرجل ایک شخص، خاص شخص، لعنت کرے ایک شخص، والدیہ
اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو لعنت کرے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حدیث کے پہلے ٹکڑے سے ہی یہ نصیحت مل گئی کہ کبیرہ گناہیں ہیں، اور اس میں سے ایک گناہ، کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعن طعن کرے، لعنت بھیجے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول، کیف یلعن الرجل والدیہ، اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے لعن طعن کرے گا، کیسے لعنت بھیجے گا ان پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں قال یسب الرجل ابا الرجل، دیکھو عربی کا انداز کیا کہتے ہیں، یسب الرجل، لام کے اوپر کیا ہے پیش، یسب الرجل کہ وہ شخص گالی دے، گالی گلوچ کرے، ابا الرجل ایک شخص کے باپ کو۔ اتنی پیاری حدیث ہے، جب غور کر رہا تھا میں نے کہا کیا انداز امام بخاری میں اللہ کا کہ حدیث کے ایسے الفاظ کو اپنی صحیح بخاری میں جگہ دی۔ پوری حدیث کتابوں میں، صحیح بخاری کی حدیث کتاب میں ایک ہی حدیث یہاں پر ہے، بس یہ والی، پوری صحیح بخاری میں ایک ہی جگہ پر یہ حدیث، اور الفاظ ماشاءاللہ، حدیث کے الفاظ، حالانکہ بہت ساری حدیثیں ہیں الگ الگ الفاظ کے ساتھ، پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے لیے جو حدیث چنی تاکہ اس کو صحیح بخاری میں درجہ ملے، صحیح بخاری میں جگہ ملے، وہ حدیث کے الفاظ کیسے ہیں انشاءاللہ دوسری حدیثیں بھی رکھوں گا آپ کے آگے، اس کے الفاظ کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جس حدیث کو لیا اپنی صحیح بخاری میں، وہ حدیث کیسی ہے؟ یہ یسب الرجل ابا الرجل، کہ ایک شخص گالی دے کسی شخص کے باپ کو۔ کس کا ذکر ہے اس میں؟ بات چل رہی تھی لعنت کرنے کی ماں باپ کو، ہے نا، ماں باپ کو لعنت کرنے کی بات چل رہی تھی، اور جب پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے لعن طعن کرے گا، ماں باپ، والدی، والدی ہی نہیں، والدی، ماں باپ کو کیسے لعن طعن کرے، کیسے لعنت بھیجے گا؟ تو آپ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، یہ امام بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ان کی عقل مندی اور ذہانت نظر آ رہی ہے کہ دیکھو کتنے اچھے الفاظ لے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ امام بخاری کا کمال اس میں یہ ہے کہ ایسی صحیح سند والی ایسی حدیث لے کر آئے اپنی صحیح بخاری میں جس کا انداز بیان بھی زبردست ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کس طرح لعن طعن کرے، کیسے لعنت بھیجے گا اپنے ماں باپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یسب الرجل ابا الرجل، کہ ایک شخص کسی شخص کے باپ کو گالی دے، فیسب اباہ، اور وہ پلٹ کر گالی دے اس کے باپ کو، ویسب امہ، اور اس کی ماں کو۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ وہ نقطہ بتا کر باب سے پھر اپنی بات شروعات کرتا ہوں۔ ایک ہی نقطہ بڑا پیارا نقطہ سمجھ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر واپس اس کے باپ کو نہیں دے رہا ہے، اس کے باپ کو بھی دے رہا ہے، اس کی ماں کو بھی دے رہا ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الادب کے اندر چوتھے باب میں اس کی پہلی حدیث میں کیا ہے؟ ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر صرف اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو بھی، اس کے باپ کو بھی گالی دیتا ہے۔ اس بات کو خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر اس کی اور مزید تشریح بیان کروں گا میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کیا بات ہے؟ باب کیا ہے؟ لا یسب الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص گالی نہ دے اپنے ماں باپ کو۔ کیا باب بندہ؟
کوئی شخص گالی نہ دے اپنے ماں باپ کو. جبکہ حدیث کی ابتدا آپ سب اس طرح کرتے ہیں ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ اکبر الکبائر میں سے ایک گناہ یہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے یہ بات کیوں نہیں باندھا کہ لا یلعن الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت نہ بھیجے، ہے نا. یہ الفاظ یسبو کے بجائے یلعن، لعن والا لفظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. یسبو سب و شتم، گالی گلوچ والا ہی لفظ کیوں استعمال کیا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا حکم یہی ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت نہ بھیجے. پوچھا گیا اللہ رسول کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح بیان کی وہ حقیقی معنی ہے لعنت کا. باب میں بات ثابت کر رہا ہوں کہ باب کیوں ایسا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے بھیجے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی جو تشریح کی وہ حقیقی معنی ہے لعنت کا. لعن یا لعن کا معنی حقیقی معنی کیا ہے؟ یسب الرجل ابا الرجل. لعنت کا جو صحیح مفہوم ہے کہ کوئی شخص کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دے اور اس کی ماں کو گالی دے. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے لعنت؟ کیسے؟ کام ایک کر رہا ہے اس کے باپ کو گالی دینے کا، بدلہ بھی اتنا ہی ملنا چاہیے تھا، صرف اس کے باپ کو گالی مل جاتی تو ایسا لگتا تھا برابر ہے. اس نے کیا کیا؟ پلٹ کر باپ کو بھی گالی دی، ماں کو بھی گالی دی. تو گویا کہ زیادہ لان تان کے لائق ہو گئے اس کے ماں باپ. کام تھوڑا کیا، بدلہ زیادہ مل رہا ہے. برائی تھوڑی کی، اس کے بدلے جو برائی مل رہی ہے وہ زیادہ مل رہی ہے. تو گویا کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دونوں یعنی کہ ماں اور باپ کو لان تان کر رہا ہے. ذریعہ خود براہ راست نہیں ہے، بر راست ہے. ڈائریکٹلی ماں باپ کو گالی نہیں دے رہا ہے بلکہ کسی کے باپ کو گالی دے کر کیا کر رہا ہے؟ اپنے خود کے ماں باپ پر لان تان کر رہا ہے. تو گویا کہ یلعن کا صحیح مفہوم اس حدیث میں کیا ہے؟ سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے لعنت والے لفظ کو نہیں لے کر آئے باپ باندھنے میں، بلکہ کیا لے کر آئے؟ گالی والا لفظ لے کر آئے. یسب الرجل والدہ، لا یسب الرجل والدہ، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. تو گویا کہ جو حقیقی معنی تھا لعن کا، لعن و تان کا، لعن تان اردو میں بولتے ہیں، حالانکہ لعن تان یہ مفہوم نہیں ہے، صرف لعن ہی ہے، تان الگ چیز ہوتی ہے. اردو میں عام طور پر لعن تان بولتے ہیں، صرف لعن، لعنت. تو لعنت کا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے باب میں استعمال نہیں کیا بلکہ یسب، سب یعنی کہ گالی والا لفظ استعمال کیا، کیونکہ لعن کا اصلی مفہوم اس حدیث میں گالی ہی ہے. تو باب سے معلوم ہوا امام بخاری رحمہ اللہ نے یسب لفظ وہی لے کر آئے جو جس کا صحیح مفہوم گالی ہے. کوئی شخص کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ پلٹ کے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو یہ براہ راست اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دے رہا ہے مگر بر راست انڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہا ہے، گالی دلوا رہا ہے. ایک ایسی چھوٹی سی مثال آ رہی ہے، شاید تھوڑی اور لگے مگر سمجھنے کے لیے بات اچھی ہے. ایک آدمی اپنا دفاع کرتے ہوئے اگر کسی کا قتل کر دے تو کورٹ کی نگاہ میں اس کی سزا کیا ہے؟ کچھ کم ہے. میں کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی سی آر پی ٹی کا کوئی ہائی فائی فنڈا کوئی اصول نہیں بتلا رہا ہوں، کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. کوئی آدمی اپنے دفاع کرتے ہوئے، اپنا ڈیفینڈ کرتے ہوئے اگر کسی کا قتل کر دے تو قانون اس کا لحاظ رکھتی ہے، اس کو کم سزا ہوتی ہے وغیرہ. اب کیا ہوا؟ اس نے تو کسی سے جوتے تو کھا لیا، مار تو کھا لیا، ہاف مرڈر بھی ہو گیا، ہو سکتا ہے.
اب اس نے کیا کیا؟ سپاری دیا. کیا کیا؟ سپاری دے کر کس کا مرڈر کروایا. یہ کیس بڑا سنگین ہوتا ہے. یہ کیس بڑا سنگین ہوتا ہے کیونکہ اس سے اب اکیلا مجرم نہیں ہے بلکہ کسی اور کو بھی مجرم بنایا. دونوں پر سخت کارروائی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ سخت کارروائی اس پر ہوتی ہے جس نے سپاری دی ہے. یہ عام دنیا کی مثال دے رہا ہوں تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یسب کا باب باندھا اور صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ اس کو کیسے لعنت کرنا، یہ گالی سے بڑا گناہ ہے. لعنت کرنا کیا ہے؟ گالی سے بھی بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اکبر الکبائر، کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو لعنت کرے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے. صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی نا رسول، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو لعنت کرے گا؟ صحابہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ لعنت بہت بڑا گناہ ہوگا. پاک نے کہا اگر وہ براہ راست اپنی ماں کو اپنے باپ کو گالی دیتا تو لحاظ رکھتا تھا. غور کیجیے آپ کیا پیارا نکتا ہے. اگر براہ راست ڈائریکٹلی اگر ماں یا باپ کو گالی دیتا ہے کسی غصے کی حالت میں تو کہے نہ کہے محبت اور لحاظ کی وجہ سے گالی میں گلوچ میں تھوڑی سی کمی ہوتی. لحاظ ضرور رکھتا ماں اور باپ کے ہونے کا، مگر جب یہ کام کسی اور کے ماں باپ کے ساتھ کیا تو تھوڑا فری ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے سامنے والے کو اتنا بھڑکا دیا کہ اس نے بغیر کسی لحاظ کے، جو لحاظ یہ نہیں رکھ سکتا تھا اس کو بھی پھلانگ دیا اس نے، اور اس سے کہیں زیادہ اس کو اس کے ماں باپ اس نے گالی دی. گویا کہ اس نے بالراست انڈائریکٹلی اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجی. یہ بہت دور کا تصور امام بخاری رحمہ اللہ نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کافی جاتا ہوں اللہ علیہ وسلم نے بہت دور کا تصور دیا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے دینا گویا کہ اپنے ماں باپ پر لعن تان کرنا ہے، لعنت بھجوانا ہے، کیونکہ سامنے والا بالکل لحاظ رکھے گا اس کے ماں باپ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ جس سے عام طور پر ماں باپ پر لعنت بھیجی جاتی ہے، میں گالی گلوچ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اکبر الکبائر گالی گلوچ کا اثر نہیں کہا بلکہ لعنت بھیجنے کو کہا. تو عام طور پر ماں باپ پر جس ذریعے سے لعنت بھیجی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا. وہ دروازہ کیا تھا؟ کسی کی ماں یا باپ کو گالی دینا. یہ چھوٹا ہے، اس کے بدلے میں وہ بغیر لحاظ کے اس کے ماں باپ کو جو گالی دیتا ہے وہ لعنت ہے، لعنت بھیجنا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ مفہوم جس میں گالی والا تھا اسی سے بات باندھا تاکہ بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آئے. اگر بات یہ باندھ دیتے لا یلعن الرجل والدیہ کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت نہ کرے تو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی. تو کوئی شخص اپنے ماں باپ پر کیسے لعنت کرے گا، ہے نا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے معلوم ہے کہ یہ حدیث کے آگے اس کی تشریح تو ہے ہی، تو کیوں نہ جو ڈائریکٹ جو تشریح ہے اس کو رکھ دی جائے، جو صحیح مفہوم ہے وہی رکھ دیا جائے تاکہ باب کے پڑھتے ہی حدیث کا صحیح مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے. باب کو پڑھتے حدیث کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائے. سب بولتے ہیں نا بھائی کہ اگر کوئی کمپلیکیٹڈ فارمولا رہا، کوئی کمپلیکیٹڈ تھیوری رہی تو کیا کہتے ہیں بھائی اس کا نچوڑ بتا دیجئے. یہ نچوڑ کیا ہے؟ یہ نچوڑ وہ ہے جو پوری بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. نچوڑ کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کا نچوڑ، ہنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ پوری بات کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. تو حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے آنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے براہ راست لعنت کا جو صحیح مفہوم تھا اس حدیث میں اس کو ہی باب بنا دیا اور کہا باب لا یسب الرجل والدیہ کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. جبکہ حقیقی معنی کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ماں کو یا باپ کو گالی دے اور اس کے بدلے وہ پلٹ کر گالی دے تو گویا کہ اس نے اپنے ماں اور باپ پر لعنت بھیجی. اس نے کیا بھیجی؟ لعنت بھیجی. یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ غلطی کرنا ہی نہیں ہے کہ کسی کے ماں یا باپ کو کچھ کہے. کام چھوٹا نظر آ رہا ہے اور آسان نظر آ رہا ہے. دیکھیے نا
کیا بہترین اسلام ہے، کتنی دور کی سوچتا ہے. کسی کے ماں اور باپ کو گالی دینا واقعی بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، مگر اس کے بدلے پلٹ کر جو سامنے والا اس کی ماں اور باپ کو جو گالی دیتا ہے اور حد کو پھلانگتا ہے، وہ گویا کہ یہ ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو ہی گالی دے رہا ہے اور لعن طعن کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ یہی کہا کہ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ، کہ اکبر الکبائر میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ پر لعنت بھیجے. ڈائریکٹ یہی کرنا ہوا نا، ڈائریکٹلی اپنے ہی ماں باپ پر لعنت بھیجنا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مت کرو، کہ کام چھوٹا اور آسان نظر آ رہا ہے کسی کی ماں اور باپ کو گالی دے دینا. مثال دے رہا ہوں، صرف حدیث وہی ہے بول کے ڈیلی روٹین والی مثال. دیکھو اب عام طور پر چلتے پھرتے لوگوں کے منہ پہ کیا ہے، تیری ماں آگے لگا ڈالتے ہیں. آگے گالی کو مکمل نہیں کر رہے، مگر وہ لفظ، وہ 3 الفاظ والا جو جملہ ہے وہ کافی ہو جا رہا ہے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. ہر ایک کی منہ پہ یہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تمہارے لیے کام آسان نظر آ رہا ہے، یہ 3 الفاظ بولنا بہت آسان نظر آ رہا ہے، مگر اس کے بدلے میں جو چیز مل رہی ہے تم کو، وہ تم خود تمہارے ماں باپ پر لعنت کر رہے ہو اس کے بدلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ دروازہ ہی کھولو مت. تم کسی کے ماں باپ کا لحاظ رکھو گے، ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے ماں باپ کا لحاظ رکھیں گے. دوسرا معنی یہ بھی پیدا ہوگا، تم کسی کے ماں باپ کا لحاظ رکھو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی تمہارے ماں باپ کا لحاظ رکھیں گے. حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ پر لعنت بھیجے، اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. تو پوچھا گیا اللہ کے وسلم، کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ پر لعنت کیسے بھیجے گا، لعنت کیسے کرے گا؟ تو آپ نے کہا لعنت اس طرح ہے کہ کسی کے باپ کو وہ گالی دے، وہ پلٹ کر اس کے باپ اور ماں کو دے. دیکھیے حدیث کے الفاظ کتنے پیارے ہیں. کیا حدیث کے الفاظ؟ وہ شخص باپ کو گالی دے رہا ہے نا، باپ کو گالی دے رہا ہے، یا کسی دو میں سے کسی ایک کو گالی دے رہا ہے. اب سامنے والا بڑھ چڑھ کے ہی بولے گا، کیونکہ کوئی غصے کی حالت میں انصاف سے کام لیتا ہی نہیں ہے. یہ معاملہ جھگڑے کی ہی بات ہے، جب گالی گلوچ چل رہی ہے اس وقت کی ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے تو سامنے صرف باپ کو نہیں دے گا، کیونکہ اس نے صرف باپ کو دیا ہے، وہ باپ اور ماں دونوں کو دے گا. اور اگر اس کے بعد باپ اور ماں کو دے تو پھر وہ بہنوں کی طرف جائے گا، بھائیوں کی طرف جائے گا، پورے خاندان کی طرف جائے گا، کیونکہ بات بڑھتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کو بھی نہ دو اکیلے، نہیں ماں کو دو. کسی کے باپ کو کسی کی ماں کو گالی دو ہی نہیں. میں کہتا ہوں کتنا بہترین دین ہے یہ. سارے دنیا کے ادیان، دین، دھرم یہ سکھاتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت کرو، ہے نا. ماں باپ بھگوان سوروپ ہوتے ہیں، بھگوان کا روپ ہوتا ہے ان کا. گالی گلوچ نہ کرو، انہیں ستاؤ نہیں، انہیں اولڈ ایج ہاؤس میں نہ ڈالو، ان کی خدمت کرو. بچوں کو ماں باپ سے جوڑا جاتا ہے، بچوں کو ماں باپ جوڑا جاتا ہے. 4 قدم آگے کا اسلام ہے جو کہتا ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو. خود کی تو تم کرنا ہی کرنا ہے، تم کو دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو. کون سا دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہو؟ کون سا دین ہے، کون سا دھرم ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو؟ یہ کہیں تصور نہیں ملے گا. ہر دین اور ہر دھرم اسلام کے علاوہ یہ تصور ملے گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو. دوسرا بہت زیادہ ہوگا تو یہ ملے گا کہ بوڑھوں کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو. پر بڑوں میں ماں باپ آنا ضروری نہیں ہے، چاچا آ سکتا ہے، خالہ آ سکتی ہے، ماموں آ سکتے ہیں. تو دوسرے ادیان میں یہ بات تو ملتی ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، مگر دوسروں کے ماں باپ کی عزت کرو یہ تصور ہمیں نہیں ملتا.
اسلام ہی ہے جو یہ تصور دیتا ہے کہ دوسروں کے ماں باپ کی بھی عزت کرو. تم ان کے ماں باپ کی عزت کرو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کی عزت کریں گے. تم ان کے ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے. تم ان کے ماں باپ کی عزت کر رہے تو وہ تمہارے ماں باپ کی عزت کر رہا ہے. تو وہ یہ کہ تم نے ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کی ہی عزت کی. یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیتے ہیں. نصیحتیں حاصل کر رہے ہو. ہم بہت سارے نوجوانوں کا ایک الگ سی ذہنیت بنتی جا رہی ہے اور ہر جگہ پتہ نہیں کیوں یہ یہی کہاوت فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. بیوی کے بارے میں بول دیتا تو چلو چل جاتا. ماں باپ کے بارے میں بولتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. ہر آدمی کو اچھے سے جانتا میں اور ابا ایسے چھے وہ. ان کے ابا دیکھو کتنے سمجھدار ہیں. دیکھو اپنے بچے کو اسکوٹر دلا کے دے دی, گاڑی دلا کے دے دی. ایسا کرتا بھی خود کے ماں باپ کو برا بولا بول رہا اور دوسرا یہ بھی غلط ہے. کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو پر لعنت بھجوانا جس طرح غلط ہے, اس سے پہلے یہ کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. اس سے پہلے ہے یہ تو اپنے ماں باپ کو تو گالی دینا ہی نہیں ہے, ان پر لعن طعن نہیں کرنا ہے, ان پر تانے نہیں کسنا ہے, ان کے تعلق سے برازگی اپنے دل میں نہیں لینا ہے. اس کے بعد دوسروں کے ماں باپ کے تعلق سے بھی اپنے دل میں برائی نہیں لینا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, خود کے ماں باپ کے تعلق سے تو برائیاں ہیں اور دوسرے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ ان سے تھوڑی کچھ پالا پڑنے والا ہے. ضرورت پڑے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 10-20 ہزار روپے کون خرچ کریں گے؟ پڑوسی. خود کے ماں باپ بھی کرنے والے ہیں, خود کی رشتہ داری کرنے والے ہیں. تو اللہ معاف کرے, آج کل کے نوجوانوں کی ایک الگ سی ذہنیت بنتی جا رہی ہے کہ خود کے لوگوں سے بہت بے پرواہ ہوتے ہیں. خود کے لوگوں سے بہت بے پرواہ اور دوسروں سے بہت امیدیں ہوتی ہیں. یہ بڑا اچھا شعر ہے, اس کا کچھ مصرع یاد آ رہا ہے میرے کو کہ کہیں مرکز سے دور ہو کر شاد ہوتا ہے. رشتہ دار ماں باپ سے جڑ کر رہنے کا تو فائدہ ہوتا ہے نا, اس کو شاعر نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. کہیں مرکز سے دور ہو کر شاد ہوتا ہے. کہیں مرکز یعنی سینٹر, اپنا گھر, اپنی جگہ جہاں سے اپنے کو تربیت ملتی ہے. کہیں مرکز سے دور ہو کر شاد ہوتا ہے. شاد یعنی خوش ہونا. بہت سارے لوگ گھر بار چھوڑ کر چلے گئے, بامبے چلے گئے, ادھر چلے گئے, بہت خوش رہتے, کوئی ٹینشن نہیں ملتی. شاعر کہتا ہے کہے مرکز سے دور ہو کر شاد ہوتا ہے. جو پتا ٹوٹتا ہے شاخ سے برباد ہوتا ہے. جو پتا ٹوٹتا ہے شاخ سے برباد. وہ پتا یہ نہیں سمجھے کہ میں اب جدا ہو گیا, میں بہت آزاد ہو گیا. جیسے ہی ٹوٹ کر گرتا تو سوکھ جاتا ہوں, برباد ہوتا ہے, دوسروں کے پیروں میں آ جاتا ہے. یہی حالت ہوتی ہے ان نوجوانوں کی جو اپنے گھروں سے بیزار ہو کر, اپنے رشتہ داروں سے بیزار ہو کر, اپنے ماں باپ سے, بھائیوں سے بیزار ہو کر تنے تنا کہیں نکل جاتے ہیں, بھوک مری کا شکار ہوتے ہیں, بھوکے پیسے مرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ تو کچھ کر لوں گا زندگی میں. کیا کرے گا؟ جو پتا ٹوٹتا ہے شاخ سے برباد ہوتا ہے. تو اللہ معاف کر, نوجوانی کی ذہنیت ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اپنے لوگوں سے بالکل برازگی دل میں ہوتی ہے, برائیاں دل میں ہوتی ہے, نفرت ہوتی ہے, ہر جگہ عیب نظر آتا ہے, دوسروں کے اندر اچھائی دکھائی دیتی ہے. میں کہتا ہوں اگر رہنا ہی ہے تو دونوں ایک جگہ رہو. ہر ایک کو برائی نظر آئے, خود کے اندر اچھائی دکھائی دے, چلو ٹھیک ہے, تمہاری زندگی. اپنے لوگوں میں برائی اور دوسروں میں اچھائی, اور دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا, ہنسنا کھیلنا, گھر میں آ گئے تو منہ پھلا کر بیٹھ جانا, سیریس رہنا. نہیں, یہ اخلاق کا تقاضا نہیں ہے. اور آپ کو رہنا ہے تو پورے دنیا میں جیسے چاہے رہو, آپ گھر میں آؤ تو خوش و خرم رہو, اچھے رہو. یہ وہ چیز ہے جہاں سے تم پلے بڑھے, جہاں سے تمہاری تربیت ہوئی. یہ گھرانہ نہ ہوتا تو تم دنیا میں نہ آتے. تو ساتھ ہی ساتھ باہر بھی جاؤ تو خوش و خرم رہو, منہ پھلا کر نہ رہو, لوگوں سے ہنس کھیل کر بات کرو, اچھے اخلاق سے بات کرو, لوگوں کا لحاظ رکھو. پھر لوگ تمہارا بھی لحاظ رکھیں گے, تمہارے خاندان کا بھی لحاظ رکھیں گے. یہ تو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے, ایسی ایک اور حدیث ہے. ہر حدیث کے دو حصے ہیں نا. پہلی حدیث میں ہم پوری حدیث کو عربی کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں, ہے نا. یہ حدیث
بہت سے حدیث کتابوں میں آئی ہے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مگر صحیح حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ دو ہی طریقے کے ہیں جو آپ کے آگے دونوں لا رہا ہوں۔ صحیح حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں وہ دو ہی طریقے کے ہیں اور دونوں حدیث سے لے کر آ گیا آپ۔ حیرت در حیرت ہوگی دونوں کے جب حوالے سنیں گے تو۔ ایک تو ہوگا صحیح بخاری، اس کے الفاظ آپ کے آگے سمجھ میں آ گئے کہ لعنت والے الفاظ بھی ہیں، گالی دینے والے الفاظ بھی ہیں، باپ کو گالی دیں گے تو وہ پلٹ کر ماں اور باپ کو دے گا، یہ مفہوم ہے اس میں۔ دوسری حدیث دیکھیے، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکبائر شتم الرجل والدہ، آپ نے کہا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے شتم الرجل والدہ، کہ شخص جو ہے اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ یہاں پہ کیا ہے ڈائریکٹ شتم کے معنی بھی وہی ہے جو سبن کے معنی ہے، یعنی گالی گلوچ کرنا۔ سبن اور شتم اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں سب و شتم کا نشانہ نہ بناؤ صحابہ کو، ایسا بولتے ہیں نا جملہ، صحابہ کو سب و شتم کا نشان، تو گالی گلوچ کا۔ تو یہاں پہ حدیث میں کیا ہے شتم الرجل والدہ، کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور صحیح بخاری کے اندر کیا ہے ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ دونوں صحیح حدیث ہیں۔ امام بخاری مولا نے اپنی صحیح کے لیے جو حدیث پسند کی لکھنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، ترتیب کرنے کے لیے، وہ کون سی ہے؟ کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، اس کو اختیار کیا۔ دوسری صحیح حدیث میں کیا ہے کبیرہ گناہ میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ دوسری حدیث لانے سے یہ بھی مفہوم سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں تو پہلی حدیث سے کیا معلوم ہوتا تھا صرف لعنت کرنا ہی کبیرہ گناہ، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ کبیرہ گناہ۔ اس کو ماں باپ کے تعلق سے تو بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے، زبان پر لگام لگانا چاہیے۔ من الکبائر شتم الرجل والدہ، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں دے سکتا ہے۔ یسب ابا الرجل، وہ گالی دے کسی کے باپ کو، فیشتم اباہ، اس کے بدلے پلٹ کر وہ اس کے باپ کو گالی دے۔ ویسب امہ، فیسب امہ، پھر وہ اس کی ماں کو گالی دے اور وہ پلٹ اس کی ماں کو گالی دے۔ ایک اور دوسری حدیث کے اندر صحیح حدیث، اس کے اندر ایسے الفاظ ہیں ویشتم امہ فیسب امہ، گالی دے اس کی ماں کو اور وہ پلٹ کے گالی دے اس کی ماں کو۔ ایک میں یشتم شتم ہے، ایک میں سب ہے، سب۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ محدثین نے ان الفاظ کو بھی پرزرو کیا، محفوظ کیا، الفاظ کی ہیرا پھیری بھی نہیں کی۔ جس حدیث میں یلعنو لفظ آیا اس کو یلعنو کے ساتھ ہی روایت کیا، جس حدیث میں شتم کے ساتھ آیا اس کو شتم کے ساتھ ہی روایت کیا، جس حدیث میں سب کے ساتھ آیا اس کو سب کے ساتھ ہی روایت کیا، الفاظ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اس سے تو لوگوں کا بہت بڑا اعتراض یہاں پر رد ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث محدثین کی تقلید کرتے ہیں۔ ارے محدثین کی تقلید کرتے تو محدثین خود ایک ہی لفظ کا رٹا کیوں مارتے؟ ان کی مرضی میں آتا ہے تو جہاں جو آتا وہ لفظ بدل دیتے۔ محدثین رحمہ اللہ نے بھی وہی الفاظ کو دہرایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں نکلے ہوئے تھے، ان کو ہی پکڑا، وہ بھی مطلب کسی نہ کسی کی اتباع کر رہے تھے، تقلید نہیں۔ وہ بھی کسی نہ کسی کے پیچھے قدم بہ قدم چل رہے تھے۔ اتباع اور تقلید میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ اتباع میں شخص قدم بہ قدم
چلتا ہے، اور تقلید میں شخص آنکھ بند کر کے دیکھتا ہے نہیں کس کے پیچھے چلا، بس چلتا ہے. اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے چلو. لوگوں نے بعد میں شرائط لگائے، جب کسی کو کوئی شرط ہی نہیں ہے کس کے پیچھے چلے، بس اتنا ہے کہ بنا دیکھے بنا دلیل کے بس چلتا جائے. میں کہتا ہوں محدثین نے کیوں لفظ کو بھی محفوظ کیا. یہ جو دوسری حدیث ہے جس میں شتم کے الفاظ ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کم سے کم 17-18 جگہ پر حدیثیں آتی ہے، مگر صحیح حدیثوں میں جو الفاظ ہیں ایک صحیح بخاری ایک صحیح مسلم ہے. صحیح حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں ماں باپ کو گالی دے کر ماں باپ کو گالی دلوانا، یہ بخاری مسلم میں ہے. کیا معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اپنے علم اپنے عمل کے لیے جب پڑھ لے تو بالکل سیدھے ہو جائے. کیا ہو جائے؟ سیدھے ہو جائے. پر بخاری کا مطالعہ کرے اور صحیح مسلم کا مطالعہ کرے. زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر حدیث کتاب میں پڑھوں گا، میں ابو داؤدی پڑھوں گا، ابن ماجہ پڑھوں گا، نسائی پڑھوں گا، مسند احمدی پڑھوں گا، میں ابن حبانی پڑھوں گا، ابن خزیمہ پڑھوں گا، کیونکہ اس میں کہاں ہاتھ باندھا ہوا ہے وہی پڑھ لوں گا. نہیں میرے بھائی، اس لیول کا نہیں ہے تو. تیرا جتنا لیول ہے اتنا ہی کر. تیرا لیول اتنا ہی ہے کہ تو قرآن مجید کو اپنی مادری زبانیں پڑھ لے، اپنے علم اپنے عمل اور اپنے عقیدت کے لیے. اس کے بعد صحیح بخاری کا مطالعہ کر، کیونکہ اصح الکتابات کتاب اللہ ہے. یہ سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب. اس کا مطالعہ کر. اس کو جب ختم کر تو صحیح مسلم کو پڑھ لے، کیونکہ 1000 سال سے پورے علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیحین ہیں. صحیح کتابیں دو ہی کتابیں، بخاری اور مسلم. یہ کسی کا خاص شخص کا تھوڑی دعویٰ نہیں ہے. 1000 سال سے سارے علماء متفق ہے اس بات پر، یہاں تک کہ ہر فرقہ جماعت اس بات پر متفق ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اجماع ہے اس بات پر، جھوٹا نہیں، حقیقی اجماع ہے اس بات پر. تو کیوں نہ قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کا مطالعہ کیا جائے، صحیح مسلم کا مطالعہ کیا جائے. کیونکہ اس حدیث پر آنے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس میں صحیح الفاظ جس صحیح احادیث اور روایت میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ایسے ہی ہے، بس ایک بخاری اور ایک یہ مسلم. بعض حدیثوں میں ایسے بھی الفاظ ہیں، صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے سن لیجیے. فَيَتَعَرَّضُ النَّاسُ فَيَسُبُّ وَالِدَيْهِ، یعنی کوئی شخص کسی کے ماں باپ پر صرف اعتراض کرے اور اس کے بدلے میں گالی دے. امام بخاری مولا نے وہ الفاظ نہیں لیے، نہ باپ کے لیے اختیار کی. باپ کی بات بتا رہا ہوں میں. امام بخاری مولا چاہتے ہیں تو يَتَعَرَّضُ النَّاسُ کے اوپر سے ایک لفظ اختیار کر سکتے تھے اپنے باپ کے لیے، باب باندھنے کے لیے. باپ تو نہیں سن رہے نا، باب باندھنے کے لیے. ان اکبر الذنب ان یسب الرجل، ایسے بھی کچھ الفاظ ملتے ہیں کچھ دوسری روایتوں میں کہ کبیرہ گناہ، ذنب کا لفظ ہے اس میں. امام بخاری مولا چاہتے تو اپنے باپ باندھنے کے لیے، باپ کی بات کر رہا ہوں میں، حدیث کی نہیں. حدیث میں تو امام بخاری کا بھی نہیں چلتا ہے کچھ بھی رحمہ اللہ. باپ تو اختیاری ہے، باپ باندھنا کیا ہے؟ اختیاری ہے. امام بخاری مولا نے جو چاہے الفاظ استعمال کر کے اس کا باپ باندھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. باپ کا ایک ٹاپک ہے، ٹائٹل ہے، اس میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے جو حدیث میں ہیں. جیسے کہ دوسری ایک روایت میں ان من اکبر الکبائر ذنوب، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بول کے ذنوب کا لفظ پھر آیا. ذنوب ایک میں ذم ہے، ایک میں ذنوب. یہ الفاظ کو بھی امام بخاری مولا اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کیا، باب باندھنے کے لیے. ایک روایت میں تو ان اکبر الکبائر عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. ایسی حدیث میں جس میں باپ کو یا ماں کو گالی دینا اور پلٹ کے ماں باپ کو گالی دینا، ایسی روایت میں یہ بھی ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ چاہتے تو باپ بنا سکتے تھے، اس سے نہیں بنایا کیونکہ وہ روایتوں میں ہے. ایک اور فرق بتلا دیتا ہوں تاکہ
بات اور واضح ہو جائے. کیونکہ میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی حدیث میں آیا ہے جب کہتا ہوں, روایتوں میں جب آتا ہے آیا کہتا ہوں تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بولنے میں, نیت بھی الگ ہوتی ہے. جب کہتا ہوں کہ یہ حدیث میں آیا ہے, صحیح حدیث ہے, تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بعض روایتوں میں آیا ہے تو میرا مطلب صرف صحیح کی طرف اشارہ نہیں ہوتا ہے. روایت ہوتی ہے, سند بھی ہوتی ہے اس کی, محدثین رحمہ اللہ لے کر بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے ضعیف ہوں گی, مگر بعض وقت آنے کے بعد بعض ترک اور شواہد سے وہ ضعیف حدیث صحیح بھی ہو سکتی, وہ روایت صحیح بھی ہو سکتی. اس لیے حدیث جب کہتا ہوں اور صحیح حدیث جب کہتا ہوں تو وہ صحیح ہوتی ہے. بعض روایتیں اگر یہ کہوں تو سمجھنا کہ میں صرف روایتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. تھوڑا سا یہ علمی باتیں سمجھنا ہی ہوگا آپ لوگوں کو, کیونکہ بات ہی حدیثوں کی چل رہی ہے. تو بعض روایتوں میں ایسے بھی الفاظ آئے, حقوق الوالدین, امام بخاری رحمہ اللہ چاہتے تو یہ بات بھی باندھ سکتے تھے مگر باندھنا نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری روایتیں, بہت سارے الفاظ ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے سب کو چھوڑا اور جو باب باندھا وہ حدیث کے الفاظ سے باندھا. حدیث کے الفاظ کیا تھے آخر میں؟ یسب الرجل ابا الرجل, کہ کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے. یسب الرجل, اس پہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا لا یسب الرجل والدیہ, کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. اور حدیث میں اسی کے مطابق لائے, اور حدیث میں ماشاء اللہ الحمدللہ ایسی حدیث لائے جس میں صرف باپ کو گالی دینے کا ہے اور بدلے میں وہ ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. گویا کہ صرف باپ کو گالی دی جا رہی ہے, وہ بدلے میں ماں باپ کو دے رہا ہے, وہ بڑھ چڑھ کر گالی دے رہا ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے گالی گلوچ میں. بات ایک آدمی 2 کرتا ہے تو سامنے والا اس کے بدلے 4 باتیں کرتا ہے. اس لیے باتیں 2 سے 2 سے 4 بڑھتی ہیں. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ ماں باپ کو گالی دو ہی نہیں, نہ باپ کو نہ ماں کو, کسی ایک کو بھی اگر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے ماں باپ پر گالی گلوچ کرتے ہیں. اور یہ صرف گالی گلوچ نہیں بلکہ یہ لعنت بھیجنا بھی ہے. یہ تھی صحیح بخاری کے 4 باب کی پہلی حدیث. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق اور سمجھ اور فقہ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.